ترکی میں آ رہا تھا کلیسیا کو مارنے کے لیے، کیونکہ بائبل کی روح کے مطابق جیسے آج دبئی جو ہے نا اس کو گولڈن ہب کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی فلائٹس، پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ وہاں پر بزنس کرتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں۔ اسی طرح دمشق بھی تھا، دمشق میں ہر طرح کی زبان بولنے والے لوگ، ہر طرح کا علم جان، باقی ادھر ہی رہے بیٹا، آپ ادھر ہی رہے، ادھر ہی بیٹھے، وہ ہر طرح کی زبانیں جو بولنے والے تھے، ملٹی کلچرل لوگ جن کا مختلف جن کی ثقافت تھی، وہ دمشق میں آتے اپنا کاروبار کرتے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی، وہاں سے بڑے بڑے جہاز، بحری جہازوں میں چیزیں دوسرے ممالک میں جاتی تھی۔ اب سب سے بڑی کلیسیا پالوس نے وہاں پر جا کے قائم کی تھی، اس نے یوحنا نے اور پطرس نے، ایمانداروں نے سب سے بڑی کلیسیا وہاں پر قائم کی تھی۔ اور جب اس کو پتا چلا کہ وہاں پر ایک ہیکل بھی ہے اور ایماندار وہاں پر جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، وہ ان کو مارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اب دمشق کی راہ پر جب آ رہا تھا تو اس کا یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہو، اب وہ روشنی اس پر چمکی۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع اس پر ظاہر ہوا اور وہ اندھا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا تھا۔ آج بھی دنیا کے کاموں نے دوسروں کو، لوگوں کو اندھا کیا ہوا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا۔ اور پھر آگے کرنتھس کے خط میں پالوس کہتا ہے تو ان کی آنکھیں کھول دے۔ میں نے ایک دفعہ اس پہ پریچ بھی کیا کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے۔ آپ اور میں جو خوشخبری کے خادم ہیں، ہم نے دوسروں کو جا کر یسوع کے بارے میں بتانا، ان کو امید دینی ہے، ان کے اندر ایمان کو قائم کرنا ہے، ان کو یسوع کے بارے میں بتانا ہے کہ یسوع کیا چاہتا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ دن لڑائی جھگڑا کرنے والے دن نہیں ہے، یسوع آنے والا ہے۔ آج ہمیں کلیسیاؤں کو جوڑنا ہے، آج ہمیں بچوں کو، بڑوں کو ایک کرنا ہے، اور یہی گڈ نیوز، یہی خوشخبری یسوع زمین پر لے کر آئے۔ آج وہ خوشخبری اس نے آپ کے اور میرے سپرد کیا تاکہ ہم دوسروں کو جا کر بتائیں۔ اب وہ شخص جو شراب پیتا ہے، وہ جو نشہ کرتا ہے، وہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ شخص جو جس کے اندر ابلیس ہے اور وہ اس کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس کو کیا ڈاکٹر روک سکتا ہے؟ اس کو کس نے روکنا ہے؟ اس کو ڈاکٹر منع کرے؟ ڈاکٹر نہیں اس کو روک سکتا۔ کیا اس کو کسی انجینئر نے منع کرنا ہے؟ وہ نہیں اس کو منع کر سکتا۔ کیا اس کو کسی ٹیچر کے پاس لے کر جانا ہے؟ اس کو ٹیچر بھی نہیں منع کر سکتا۔ اس کو آپ اور میں منع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس گاسپل جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ خدا کی قدرت جو ہے وہ زندگیوں میں تب کام کرتی ہے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں۔ آپ جب کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں نا اس کے گھر، یا آپ کسی کے پاس جب جاتے ہیں، وہ شخص بڑی رسپیکٹ محسوس کرتا ہے، کہتا ہے یار میرے کو چل گیا۔ جب آپ آنر سے جا کر اس کو بتائیں گے کہ یسوع آپ کے لیے مر گیا، یسوع نے آپ کے لیے دکھ اٹھایا، اور زمین پر جب لوگ پستحال تھے، مصیبت میں تھے، پسماندہ تھے، تو خدا نے زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجا۔ آج اگر ہم کرسمس منا رہے ہیں، آج اگر ہم یسوع کی عبادت کرتے ہیں، تو یسوع کی عبادت لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یسوع کی عبادت ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، یسوع کی عبادت نشہ کرنا نہیں ہے، یسوع کی عبادت جو ہے وہ شراب پینا نہیں ہے، یسوع کی عبادت باہر جا کر شور و غل کرنا نہیں ہے، یسوع کی عبادت کسی نہ کسی کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا نہیں ہے، یسوع کی عبادت پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ یسوع کی عبادت جوڑنا ہے، یسوع کی عبادت ایک کرنا ہے، یسوع کی عبادت پیار اور محبت کو آگے بڑھانا۔ یہی گڈ نیوز ہے، یہی گاسپل ہے، یہی خوشخبری ہے۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی یہ لفظ گڈ نیوز نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن ایک جگہ پر ملے گا۔ مرکز کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، یا آپ اسے گھر جا کے پڑھیں۔ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت آپ پڑھیں تو ہمیں وہاں پر پتا چلتا ہے کہ گاسپل کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خوشخبری سب سے پہلے کس کو سنائی گئی؟ سب سے پہلے خوشخبری جو ہے وہ مقدسہ مریم کو سنائی گئی۔
سب سے پہلے گاسپل کس کو سنائی گئی تھی؟ مقدسہ مریم کو. اور بچے اس دن ایکٹ بھی کریں گے. اگر مریم یہاں پر ہے تو فرشتے نے کیا پیغام دیا تھا مریم کو جو مریم کا ایکٹ کر رہی ہے؟ آئی نہیں ہے بیٹی آپ سے؟ شاباش. اور اس دن سارے ہم دستا جو مریم آئی گی. کیا تھا پیغام فرشتے کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑی دیر سے سلام ہے مریم تجھ پر خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک ہے. اب سنیں ذرا یہ فرشتے کا پیغام مریم، یہ گڈ نیوز تھی. اب دیکھیں کیسے فرشتے نے اس نے کہا سلام ہے مریم. اس نے پہلے اس کو سلام کیا اور پھر اسے برکت کے الفاظ بیان کیے جو خداوند اس کی زندگی میں کرنے والا. پھر دوسری خوشخبری جو تھی وہ مجوسیوں کو سنائی گئی. بائبل میں دوسری دفعہ خوشخبری کس کو سنائی گئی تھی؟ مجوسیوں کو سنائی گئی. اور مجوسیوں پر جب جو تھا خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوا وہ بادشاہ تھے. اور سب سے پہلے بادشاہ کی پیدائش پر کون جاتا ہے جی؟ بادشاہ جاتے ہیں. عام لوگوں کو بعد میں رسائی ہوتی ہے، سب سے پہلے بادشاہ کے پاس بادشاہ جاتے تھے، اس لیے یہ خوشخبری بادشاہوں پر ظاہر ہوئی. پھر تیسری جب یسوع مسیح بڑے ہوئے تو پھر تیسری دفعہ یسوع مسیح نے خوشخبری سنائی. اور یسوع نے ہیکل میں جا کر یسایہ 61 پاک اس کی پہلی آیت پڑھی. میں چاہوں گا ہم بھی پڑھیں گے. نکالیں میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61 پاک. یسوع نے سب سے پہلے ہیکل میں جا کر یسایہ 61 پاک اس کا اس کی پہلی آیت سے پڑھا تھا. لکھا ہے خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیری کے لیے آزادی کا اعلان کروں. یہ وہی بات ہے جو کچلے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے جی؟ آزاد کرنا. یسوع کی پیدائش سے پہلے سنیں، یسوع کی پیدائش سے 650 سال پہلے یسایہ نبی نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ وہ پیدا ہوگا اور وہ دوسروں کو کیا سنائے گا جی؟ خوشخبری سنائے گا. اور کیا کرے گا؟ اس پر خدا کا روح ہوگا. یہ یسایہ یسوع کی پیدائش سے پہلے کی بات کر. یسایہ کے بعد اور بھی نبی بہت سارے پروفٹس آئے. ملاکی نہیں بلکہ یوحنا تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. یوحنا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یوحنا کے بعد یسوع خدا خود زمین پر آئے. اور یہی بات یسوع نے جب ہیکل میں جا کر کی، یہ صحیفہ یسوع نے پڑھا اور اس نے کہا کہ آج کیا ہوا ہے جی؟ کلام پورا ہوا ہے. یسوع نے کہا آج کلام پورا ہوا ہے. اور وہ سارے چل کے تو کفر بکتا ہے. یسوع میرے جیسا تھا، عام انسان تھا. یسوع آپ جیسا تھا، یسوع آپ جیسا دکھتا تھا، یسوع ان جیسا دکھتا تھا. انہوں نے کہا یہ بڑھئی کا بیٹا اے لکڑیاں بڑھن والے اے سانو کہیں گے اینا دے کرو ایک لکڑیاں پاڑن والے دے کرو خوشخبری آ گئی. یہ کرو نبی کتنے پیدا ہو سکتا ہے. جیسے آج کبھی کوئی شخص اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب تو پہلے وہ مخالفت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں. حوصلہ دینے والا کوئی نہیں کھڑا. پہلے وہ مخالفت کرتے ہیں. اچھے کام کی سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں. کام ہو بھی جاتا ہے لیکن پہلے لڑائی. بات کرتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ بھی یہ سارے پرابلمز ہوئے. آج یسوع آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. یسوع آپ سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، میرے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے. اس نے آپ کے لیے بھی جان دی ہے، میرے لیے بھی جان دی ہے. لیکن آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ پہلے یسوع کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جانا. اور اسی لیے یسوع کو بھیجا گیا. اور آج اگر آپ اور میں یسوع کے پاس آئے ہیں تو یسوع ہم سے بھی یہی کلام کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جانا ہے، کچلے لوگوں کو آزاد کرنا ہے، اندھوں کو بینائی دینی ہے، اور جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے گئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے جی؟ بچانا ہے، ان کو نکالنا ہے. پھر آگے لکھا ہے اچھا بائبل میں 4 انجیلیں، 4 گوسپل کون کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے نام؟ سنڈے اسکول کے بچوں سے بڑوں سے نہیں، پہلے سنڈے اسکول کا کوئی ایک بچہ کوئی ایک بچہ کھڑا ہو کے 4 انجیلاں دے جڑے سیدھی روٹین وائز جو سیمیٹری بنی ہے نا بائبل میں وہ بیان کرنا ہے. کوئی بچہ سامنے آ جائے ایتھے آئے سامنے. آج سارے کو پتا چلے گا ساڈے اسکول کا
साढ़े चर्च का संडे स्कूल के डन परफेक्ट है। कोई एक बच्चा आधे साथ शाबाश शाबाश तालियां बजाए तालियां ना जो आएगा उसके लिए पहले भी कहते तो होगी बाद में भी। चलो भी गिफ्ट भी दिया जाएगा कोई बच्चा आ जाए मैं दूंगा उसको नहीं बड़े नहीं बड़ों को पता है दाऊद आपको बरकत दे बड़ों को पता है बच्चों के लिए आ जाओ वो आ जाए इधर आओ मत्ती मरकस लूका यूहन्ना